وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات نے اتنا تو سن رکھا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف سے بطور سزا کے بندر بنا دیا گیا تھا کہ اتنی بات تقریباً سب کے علم میں ہوگی۔ ان کو ایسی بھیانک سزا کیوں دی گئی کہ ان کے چہرے ہی مسخ کر دیے گئے، انہیں ان سے انسانی شناخت ہی چھین لی گئی، انہیں ایک جانور کی شکل دے دی گئی، انہیں بندر کا سا چہرہ ان کا بنا دیا گیا۔ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی؟ یہودیوں کے اندر جو حرمت والا عظمت والا دن ہوتا تھا وہ ہفتے کا دن تھا۔ اس ہفتے کے دن کو ان کے لیے معاشی سرگرمیوں کے لحاظ سے منع کیا گیا تھا کہ اس میں آپ نے اپنی کوئی معاشی سرگرمیاں کمانے کی محنت نہیں کرنی، عبادت کے لیے اس کو خاص کرنا ہے۔ سمندر کے کنارے کچھ بستیاں تھیں جن کا پیشہ ماہی گیری ہوتا ہے، مچھلیاں پکڑنا اور پکڑ کر بازار میں بیچنا اور اپنا پیٹ پالنا اپنے بچوں کو۔ جس طرح سب کے لیے یہ معاشی سرگرمیاں ہفتے کے دن منع تھیں، ان کے لیے بھی منع تھیں۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکمت یہ ہوئی کہ جس دن یعنی ہفتے کے دن انہیں شکار سے کاروبار سے منع کیا گیا، اس دن کاروبار اور شکار کے مواقع بھی زیادہ ہوتے۔ سمندر کے کنارے ان کے گھر تھے، سمندر انہیں نظر آتا تھا۔ ہفتے والے دن منع کیا گیا آج مچھلی نہیں پکڑنی، اور ہفتے والے دن ہی مچھلیاں اچھل اچھل کر اور وہ سمندر میں سے کود کود کر ان کے سامنے کو آتی پھر نیچے جاتی۔ اب ان کے منہ میں پانی آتا، لو جی آج ہی کے دن منع کیا گیا ہے، آج ہی شکار زیادہ ہے۔ کچھ دن تو رکے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ڈوڑ شہری کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا طریقہ کریں مچھلیاں بھی پکڑی جائیں، اللہ پاک کا حکم بھی بچ جائے۔ پھر انہوں نے یہ کیا، ہفتے والے دن کوئی باڑ لگانا شروع کی کہ جس کے اندر مچھلیاں جمع ہو جایا کریں اور ہم اتوار کے دن ان کو پکڑ لیا کریں۔ اب باڑ لگانا، جال لگانا یہ بھی تو شکار کے اندر ہی آتا تھا۔ صرف مچھلی کو ایسے پکڑنا تو شکار نہیں ہے نا، مچھلی کو روکنا بھی تو شکار میں ہی آتا تھا۔ آدھا شکار ہفتے والے دن کر لیتے تھے، آدھا اگلے دن اتوار کے روز، اور سمجھ یہ رہے تھے اپنے ذہن کے مطابق کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ شروع میں اس طرح کرتے رہے۔ ہوتا یوں ہے کہ انسان جب پہلی دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے نا تو اسے اس گناہ کرتے ہوئے ذرا ڈر اور اندیشہ اور خوف ہوتا ہے۔ پھر جب وہ 2 4 6 بار اس گناہ کو کر لیتا ہے پھر اس کا حجاب دور ہو جاتا ہے، اس میں جرأت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ بڑے سے بڑے گناہ کو ایک عادت کے طور پہ کرنے لگ جاتا ہے۔ انسانی مزاج اس طرح، شروع میں اس طرح کرتے رہے، پھر انہوں نے ہفتے کے دن علل اعلان اور کھلے طور پر شکار کرنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ تھی۔ اب وہاں 3 طبقے بنے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو نافرمانی کر کے شکار کر رہا تھا، ایک طبقہ وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا کہ بھئی ایسے نہ کرو، اللہ پاک نے منع فرمایا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مانتے ہی نہیں، وہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے۔ اب یہ دوسرا طبقہ نہ شکار کرتا تھا اور نہ ہی انہیں اب منع کرتا تھا، شروع میں منع کر چکے تھے، مایوس ہو گئے۔ ایک تیسری جماعت ایسی تھی جو شکار بھی نہیں کرتے تھے اور مسلسل ان کو سمجھاتے رہے، مسلسل ان کو کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ پاک کی نافرمانی میں یہ بات آتی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب اللہ پاک ان کو دے رہے تھے ڈھیل
کہ موقع دیا جا رہا تھا، توبہ کا ڈھیل دی جا رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے اس کو اپنی ہوشیاری. دیکھو ایسے ہی ہیں یہ مولوی لوگ، سمجھا رہے ہیں یوں نہ کرو یوں ہو جائے گا، یوں نہ کرو، ہم کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس لیے علماء فرماتے ہیں جس آدمی کو گناہ کے زیادہ مواقع مل رہے ہیں نا، اسے زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. پھر انسان پکڑ میں آ جاتا ہے. جب پکڑ میں آتا ہے نا، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے. وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، نہ انسان لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں کو اور چیزیں ہی بتاتا رہتا ہے. یہ ضمیر جھوٹ نہیں بولتا، یہ انسان کو روز بتاتا ہے مشکل حالات میں کہ تیرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اللہ پاک ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ پاک کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی زیادتی ظلم نہیں کرتے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بندے خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں. تو اس لیے بھائیو گناہوں کی ڈھیل چل رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے اس کو ہوشیاری. ایک طبقہ ان کو مسلسل سمجھائے جا رہا تھا، تیسرے نمبر والے. اب دوسرے طبقے والے جو سمجھا کے مایوس ہو کے بیٹھ گئے، وہ ان تیسرے والوں سے کہتے تھے یار بعض تو وہ آتے نہیں، تم کہتے رہتے ہو ان کو، بعض تو آتے نہیں، تم کہتے رہتے ہو. انہوں نے دو باتیں کہیں 9ویں سپارے میں 163 نمبر سے لے کے 166 نمبر آئے جو سورہ اعراف کی ہے، اس میں بھی یہی واقعہ بالتفصیل ہے، وہاں سے ذکر کر رہا ہوں. ان تیسرے طبقے والوں نے کہا دیکھو بھائی دو باتیں ہیں، ایک تو ہم اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں بری الذمہ ہو جائیں. اللہ پاک ہم سے یہ نہیں پھر فرمائیں گے کہ ہمارا حکم ٹوٹ رہا تھا تم نے انہیں سمجھایا کیوں. ہم جب سمجھا دیں گے قالوا معذرة الى ربهم، ہم اللہ کے ہاں بری الذمہ ہو جائیں گے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس امید پہ سمجھاتے ہیں کہ شاید یہ مان ہی جائیں، شاید ڈر جائیں، شاید باز آ جائیں. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ دین کی محنت کرنے والے لوگ، ان کے لیے یہ دو اصول ہونے چاہیے کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف کیوں بلا رہے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف کیوں راغب کر رہے ہیں. اس لیے تاکہ ہم اللہ کے ہاں بری الذمہ ہو جائیں. اللہ جی ہم خود بھی کر رہے تھے، انہیں بھی سمجھا رہے تھے. اور پھر اس بات سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آ تو نہیں رہے، اس امید پہ بات کرتے رہنا چاہیے کہ شاید کسی نہ کسی دن سمجھ ہی جائیں گے. ایسے بھی لوگ ہیں صحابہ میں جو جس دن مسلمان ہوئے اسی دن شہید ہو گئے، جس دن مسلمان ہوئے اسی دن شہید ہو گئے. اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے زندگی کے آخری دن کلمہ پڑھا. مایوسی تو ہے نہیں اسلام میں، ایک آدمی اپنی زندگی کے آخری دن میں توبہ کر لے گا، ممکن ہے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تو 60 سال کی زندگی ان کاموں میں گزار دی، یہ کیسے سنورے گا. نہیں بھائی، توبہ تو آخری دن بھی ہو سکتی ہے، آخری موقع پہ بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آتے نہیں، لوگ مانتے نہیں، لوگ سنتے نہیں. ہمیں دعوت کے اندر مایوسی نہیں ہے، امید کے ساتھ لوگوں کے ساتھ دین کی بات کرتے رہنا چاہیے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اللہ کی طرف سے پکڑ اور سزا آئی تو جو لوگ شکار کر رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے پھر پکڑا تھا، ان کو بندر بنایا. جو منع کرنے والے دونوں طبقے تھے، ان کے چہرے بندر کی طرح نہیں بنائے، انہیں سزا نہیں ملی. تو وہ دنیا میں بھی بری الذمہ رہے، عذاب سے محفوظ رہے، آخرت کے اندر بھی اللہ پاک کے ہاں اپنی ذمہ داری نبھا کے ہی گئے ہیں. تو اس لیے بھائیو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ پورے طور پر پابند بن کے چلنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی لچک نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی دو نمبری نہیں، جیسے وہ دو نمبری کر رہے تھے. اور ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمارے لیے جو معزز اور محترم دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے.
جس طرح انہوں نے ہفتے کی بے حرمتی کی اللہ پاک نے سزا دی، اس طرح ہمیں بھی اپنے جمعے کے دن کے احترام کا خیال رکھنا چاہیے، بے حرمتی سے بچنا چاہیے۔ جمعے کی پہلی اذان سے لے کے جمعہ کی نماز کے اختتام تک مسلمان کے لیے نماز جمعہ اور اس کی تیاری کے علاوہ کسی کام میں لگنا جائز نہیں۔ خرید و فروخت کا تذکرہ تو اللہ پاک نے بطور مثال کے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت چھوڑ دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تجارت چھوڑ دو اور باقی کاموں میں مشغول ہو جاؤ، نہیں، سب کام ہی چھوڑیں گے۔ اس وقت صرف نماز جمعہ کی تیاری ہے اور نماز جمعہ ہے۔ جب ہم جمعہ کے وقت میں وہاں سے گزریں، یہ کلیم شیٹ پارک کے سامنے سے، لگتا ہے کہ یہ کوئی مسلم ریاست ہے۔ مسلم ریاست کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کروانا حکومتی اقدامات کے ذریعے سے۔ نماز جمعہ جیسی اہم ترین عبادت جس کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنے دکاندار ہیں جمعہ بازار کے جو مہینوں سے جمعہ نہیں پڑھتے، حالانکہ ان کے 3-4 طرف مسجدیں، پارک کے اندر بھی مسجد بن گئی۔ حکومت ان سے ٹیکس لینا، ان سے وہاں اڈا لگانے کے پیسے لینا تو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، لیکن جمعے کا اہتمام کروانا کوئی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ مسلم علاقوں کے اندر، مسلم ممالک کے اندر اللہ پاک کے اتنے بڑے فریضے کی ایسی بے حرمتی رزق میں برکت آنے کا کبھی ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے بھائیو اس بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ ایک صاحب ہے، میں ان کو جانتا ہوں، ان کے بچے حافظ عالم ہیں، وہ جمعہ بازار میں لگاتے ہیں، ایک پوائنٹ لگاتے ہیں۔ تو ان سے میں نے پوچھا آپ سچ سچ بتائیں جمعہ، وہ کہتے کئی مہینے ہو گئے میں یہ کرتا ہوں، وہاں کپڑا بچھا کے نا ریڑھی کے پاس وہاں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ بتاؤ جمعہ جماعت کے بغیر ہوتا ہے؟ جمعہ جماعت کے بغیر ہوتا ہے؟ اگر آپ جمعہ نہیں پڑھتے تو آپ ظہر کی نماز پڑھیں، ظہر کے 4 فرض ہوتے ہیں، آپ جو 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں یہ کن میں آ رہی ہیں؟ یہ نہ ظہر ہے، نہ جو، نہ 3 نہ 13، یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ 2 رکعت اکیلے جو پڑھ رہے ہیں، جمعہ جماعت کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ جمعہ نام ہی اجتماعیت اور جماعت کا، اس کے بغیر وہ پڑھی جا رہے ہیں۔ اب ان سے تو ہم نے پوچھ لیا، ملاقات کی نیت کرائی، بعد میں اللہ کے حوالے۔ اب وہ آدمی ہیں جن کے بچے حافظ عالم ہیں، ان کی بیٹی عالمہ مدرسے میں پڑھتی ہے، ان کی یہ صورتحال ہے۔ اب جو لوگ دین کے قریب نہیں ہیں، جو دینی اعتبار سے ابتدائی سطح پہ کیا صورتحال ہوگی آپ بتائیں؟ اس انداز سے ہم چل رہے ہیں۔ اب دیکھو پیارے نبی علیہ السلام کی دعا نے ہی ہمیں بچایا ہوا ہے۔ ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک نے کیسا برتاؤ کیا، اور جمعے کی ایسی بے حرمتی ہو رہی ہو، عین جمعہ کے وقت میں ہو رہی ہو، اس حوالے سے بڑی توبہ کی ضرورت ہے۔ خریداری کے لیے بھی نہیں نکلنا چاہیے، مستورات کو بھی منع کرنا چاہیے، اس موقع پہ خریداری کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ جب خریدار نہیں ہوں گے تو دکاندار بھی فرصت میں ہوگا، شاید وہ بھی نماز جمعہ کا اہتمام کر لے۔ اور اگر آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی ہوں، وہاں جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، آپ انہیں انفرادی طور پہ سمجھائیں کہ بھئی نماز جمعہ کا اہتمام کرو۔ ادھر پارک کی مسجد، ادھر مریم مسجد، ادھر مدنی مسجد شہداء، ادھر عمر مسجد جنگ سائزنگ، مساجد کی کوئی کمی ہے؟ پیر پیر پہ مساجد بنی ہوئی ہے، انسان احکامات کو پورا کرنے والا تو ہو، اس کی نیت کروائی جائے۔ اللہ رب العزت ہم کو اس کی توفیق دے۔ آیت کا ترجمہ دیکھ لے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، آپ جانتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا لہم، ہم نے ان سے کہا، کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل ہوئے بندر بن جاؤ، فجعلناها نکالا، ہم نے ان کو عبرت بنایا، لما بین یدیہا، ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، وما خلفہا، اور ان کے بعد کے زمانوں کے لوگوں کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین، اور اس میں ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا صلى الله